نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فتى رسول الله ليس له حد فيعرض عنا بفمه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلى الله عليه وآله. اللہ تعالیٰ جلال کے سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دلی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بار اللہ ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری. اللہ رب العزت سب کے اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ تیسرا پر ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کافر گناہگار ہر قسم کے اس سے محبت نہیں فرماتا. اس سے پہلے گزشتہ درس میں یتخبطہ الشیطان نص کے حوالے سے گفتگو باقی ہے. فرمایا یتخبطہ الشیطان نص کہ سود خور کا معاملہ ایسا ہے کہ بروز محشر وہ اس طرح کھڑا ہوگا جس طریقے سے آصف زدہ جسے شیطان نے چھو کر مجنون دیوانہ بنا دیا اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا. بظاہر اس آیت مبارکہ سے اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ خبیث جنات جو ہے اس کا وجود حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسانوں کو دیوانہ مجنون بنا دیتے ہیں. واضح قرآن مجید کی آیت ہے یتخبط الشیطان من المس، کہ شیطان نے چھونے کی وجہ سے جس کو ایسا کر دیا کہ وہ مخبوط ہو گیا، خبتی ہو گئی اس کے اوپر، وہ نشئی ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. فرمائے بروز محشر سود خور اپنی قبر سے جب نکلے گا اس کا حال بھی ایسے ہوگا. تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلا کہ شیطان کے اثرات اور اس کے آصف کے معاملات اس وجہ سے انسان ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت باہر نہ چھوڑو. اسی طرح رات دیر تک باہر نہ ہو کہ یہ جنات کے پھیلنے کا وقت ہے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس قسم کی قرآن و حدیث سے آصف کا تکلیف پہنچنا ثابت ہے کہ آصف جو ہے وہ انسانوں کو جنات شیاطین تکلیف پہنچاتے ہیں. مگر جسے اللہ نے شان عطا فرمائی ان سے یہ دور بھاگتے، ان کے قریب نہیں ہوتے جو دور بھاگتے. جسے اللہ نے اپنا قرب اپنی محبت عطا فرمائی کہ پاکیزگی ایسی شے ہے کہ ہر صورت میں فوقیت بھی رکھتی ہے، مقدم بھی ہے، اس کی حیثیت و اہمیت بھی ہے. کہ ناپاکی اس پاک شے کی جو اہمیت ہے اس سے یہ ناپاکی بہت دور ہے. تاریکی، ظلمت، اندھیرا یہ کیسے اجالے کی اپنی برکتیں ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی نشان عطا فرمائی کہ آصف زدہ جنات یہ شریر یہ سارے معاملات انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. قرآن آیت سے ثابت. لیکن بزرگان دین جن کو گئے ہوئے کئی صدیاں گزر کے اپنی قبروں میں آرام فرما ہے،
مگر وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پیٹ کے اندر جنات کا معاملہ ہو، آصف کا معاملہ ہو، وہ بس وہاں سے گزر ہو جائے، اس کا اس مزار پر حاضر ہی ہو جائے، بس آپ دیکھیں وہ چیز جو اندر ہے وہ بھی حاضر ہو جائے۔ کیسی شان عطا فرمائی! آپ دیکھیں بہت دور نہ جائے۔ عبداللہ شاہ صحابی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی فیض و برکت تجلیات ہم سب نصیب ہو۔ آپ دیکھیں وہ جنات والا بالخصوص عورت، اب دیکھیں عورت اندر آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا جو اندر شہر ہے جہاں آپ آرام فرما ہے مزار مبارک، اس کے باہر کا حصہ وہاں اس قسم کی کوئی عورت کا گزرنا ہوا، جیسے گزرنا ہی ہوا، اب نہ اس نے ابھی تک بابا کو دیکھا، بظاہر بابا نے ہماری اپنی عقل و سمجھ کے مطابق آرام فرمایا، تو اس اعتبار سے بابا خود جس طریقے سے عامل وغیرہ سیٹ لگا کے بیٹھے ہوتے اس طرح تو نہیں بیٹھے ہوئے، بہت آرام فرمایا۔ اگرچہ جیسے اللہ نے نور برکت طاقت عطا فرمائی ہے، اولیاء کاملین کو پرواز کی طاقت عطا فرمائی کہ ہر حاضرین کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، ان کی دعاؤں پر اپنی بارگاہ پہنچاتے ہیں، وہ جو شان عطا فرمائی۔ اب بظاہر قبر اللہ شریف ہے، مزار مبارک ہے، یہ عورت کا وہاں سے گزر ہوا، اس مزار پہ سے نظر پڑی، جو چیز اندر تھی وہ باہر آ گئی، بابا نے اسے پکڑ لی۔ اب اس وقت جان نہیں چھٹے گی جب تک یہ چیز یہاں سے چلے نہ دے، اس عورت کو یا اس مرد کو چھوڑ نہ دے۔ ساتھ ہی ساتھ مزار مبارک اندر ہے، وہ جن ہوگا، چیخ رہا ہوگا، گلاٹی لگا رہا ہوگا، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوگا، لیکن اس کی ہمت، اس کی مجال یہ نہیں ہے کہ وہ مزار کے اندر آ جائے۔ کون سی چیز اس سے روک رہی ہے؟ اسے تو چھوڑا ہوا ہے، جنات کی طاقت آپ کو پتہ کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر جن گھسا ہوا وہ تو بالکل بے قابو ہے، اس کو تو نہیں پکڑا گیا ہے، لیکن مزار کے جو قدم مبارک ہے وہ وہاں تک بھی نہیں جا سکتا۔ قدم مبارک کے باہر گیٹ ہے، یہ خود ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بس وہاں ٹھٹے میں آپ کا مزار ہے۔ اب یہ جو دروازہ ہے مزار مبارک کے قدم شریف کے ساتھ دروازہ ہے، اس دروازے کے باہر یہ چیز اچھلتی رہے گی، چیخ و پکار لگاتی رہے گی، غریب عجیب و غریب آواز لگاتی رہے گی، لیکن اس کی ہمت، اس کی مجال یہ نہیں ہے کہ صرف دروازے کے اندر چلے جائے، دروازے کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، جس نے اس سے محبت کی، اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ قبر کے اندر ہاتھ لگا نہیں سکتی تھی، جو ہے باہر ہے، اندر نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی چیز ہوتی ہے نا روکنے والی، جس کے اندر شریر جن ہو کر وہ حاضر ہو جائے تو وہ تو تباہی مچائے گا۔ شیشے ہے، پنکھ ہے، سب چیز جہاں دل کرے گا، جو چیز کرے گا اس کو توڑ دے گا، مروڑ دے گا، تو اس کی اپنی طاقت ہے۔ گلٹیاں لگو، گلاٹیاں لگانا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے انسان کے بس سے باہر، وہ اندر کی چیز اسے وہ کروا رہے ہیں۔ لیکن اولیاء کاملین کی شان کو جب آپ دیکھیں کہ دروازہ ہے، اس کے اندر ایک قدم تو رکھ، کوئی یہاں چابک لے کے ڈنڈا لے کے تھوڑی کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، رکھنا قدم، ہمت نہیں، یہاں بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، جو شروع میں آئے گا بولتے رہے گا، لیکن ہمت نہیں ہے کہ مزار کے سامنے آ کے اس مزار کے اندر داخل ہو کے بتا دروازے کے باہر۔ بس اتنی بڑی بڑی شان ہے، یہ نظارے آنکھیں کھولنے کے لیے، ذہن صاف کرنے کے لیے باتیں کافی ہوا کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چیز دور تھی اس سے، پھر اس کے بعد وہ جو عورت ہے وہ اپنے روزانہ معاملات کے مطابق ہوش میں آ گئی، ختم، وہ چیز گئی اس سے۔ تو عامل تو نظر نہیں آیا، پڑھائی والا تو کوئی نظر نہیں آیا، نظر آئے تو کون ہے؟ مزار شریف کے بابا نظر آئے کہ بابا اندر آرام فرمائے، جس کا مطلب جس طرح بابا اس جن کو دیکھ رہے تھے اس طرح ہر آنے والے شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو یہاں کے دعائیں کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے، بابا اس کو بھی دیکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کو پہنچا رہے ہیں، اس کا واضح کھلا ثبوت ہے۔ جنات اندر جو ہے اس کو حاضر کرنا آسان تھا، اس سے تو بڑی پڑھائی ہے، بڑے عملیات والے معاملات ہیں، خود بیک مضبوط ہو، بندہ خود پاورفل ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ کے ولی کی شان دیکھیے آپ، کسی لایا گیا اس شادی کو، جلال شاہ بابا، شاکی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مزار وہاں پہ دیکھ لیجیے، ذرا برابر کسی کو اثرات ہوں گے وہاں پوچھنے کی طرح ظاہر تو فرمایا یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اولیاء کاملین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، قرآن مجید میں ایک جگہ یہ حکم ہے سورہ حجر کے اندر 14واں پارہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں شیطان کا اس پر کوئی اثر نہیں،
تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بتاؤ شیطان کا اثر تو آ رہا ہے، یہ جنات کی صورت میں جو اسے آصف کی صورت میں جو اسے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اثر تو آ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فرمان تو یہ ہے، اس بارے میں یاد رکھنا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ عقل کو خراب کرنا، جس طریقے سے شراب بھی تو ہے، اس طریقے سے سانپ بچھو کے ڈس بھی تو ہے، تو یہ جب شراب بندہ پیے گا تو عقل تو خراب ہوگی، جب عقل خراب ہوگی تو بظاہر تو وہ ایک عام سی شے تھی کہ اس نے پی ہے پانی کی صورت، لیکن اس نے پہنچنے کے ساتھ عقل کو خراب کیا۔ تو بیاہی اسی طریقے سے شیطان ہے، شیطان کا معاملہ ہے، فرمایا وہ بھی اسی طریقے سے اٹیک کرتا ہے، آصف کی صورت میں، تکلیف پہنچانے کی صورت میں۔ تو یہاں بھی اس کا اثر اسی معنی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے جبرن گناہ کروائے، جبرن کفر کروائے، شیطان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک سلطان، فرمایا یہ اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ بروز محشر کافر ہی کہے گا کہ شیطان مجھ سے کفر کروایا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جبرن کو غلط کام کروایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، اس کی عقل کو خراب کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ان عبادی لیس لک سلطان۔ آج کی آیت مبارکہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہاں سے سود کی مزید برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ صدقات کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا سود سے مال گھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ مومنوں کی صدقے کے اللہ ایسی پرورش فرماتا ہے، ایسی پرورش فرماتا ہے جس سے تم گوری کے بچے کی اور گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو کہ وہ آنے والے وقت میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیائی نہیں، جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک پیسہ صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ بروز محشر اس سے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا صدقہ دینے والا دیکھے گا کہ وہ صدقہ پہاڑ کی مثل بن چکا ہے، اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے دیا جانے والا صدقہ، اس کی شان ہے۔ فرمایا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب دیکھیے حرام مال ہے، کتنا بے برکت ہوا، سود کا مال کتنا بے برکت ہوا، کتنا سارا ہو سر، لیکن بے برکتی۔ حلال مال تھوڑا ہے لیکن برکت ہی برکت ہے، حرام ضائع ہونے والی شے، کیونکہ رب فرما رہا ہے واضح طور پہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، جسے اللہ مٹاتا ہے اسے کون بڑھا سکتا ہے؟ جبکہ صدقات کا معاملہ ایسا ہے کہ میں رب خود بڑھاتا ہوں، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، تو حلال میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال دی جاتی ہے کہ کتیا جو ہے وہ سال میں تقریباً 6 بچے دیتی ہے اور اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، پھر بھی اس کا ریوڑ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن گائے بکری بھینس سال میں مشکل 2 بچے دیتی ہے اور روز ہزاروں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ریوڑ اسی کے نظر آئے گا۔ تو فرمایا یہ ہے برکت اور وہ ہے بے برکتی۔ تو بے برکتی شے ایسی کہ بہت زیادہ بھی ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے، حرام مال بہت زیادہ بھی جمع ہونے فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن حلال مال اگر تھوڑا بھی ہوگا نا اللہ نے اس میں خوب بھر بھر کے برکت رکھا ہے، اور اس سے برکتوں سے بندہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اور سود خور کا انجام تباہ بربادی ہے۔ مگر پھر کوئی کہے کہ انگریز ہندو جن لوگوں نے سود کو جائز رکھا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سود سے بڑے پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، مال و متاع بڑھ رہا ہے، ساری چیزیں یاد رکھنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ سود سے پھلنا نہیں ہے، پھولنا نہیں ہے، بڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد تو یہ ہے کہ در حقیقت ایسے لوگوں کی آخرت برباد ہے، ایسے لوگوں کا تباہ بربادی کا انجام آخرت کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں تو دنیا دارالعمل ہے، جو کرنا ہے کرو، آخرت کی بربادی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو فرمایا یہ مراد ہے کہ آخرت ان کی برباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کی غذا مختلف ہے۔ مومن کی غذا حلال ہی ہے کہ کبھی لقمہ حرام قریب نہ جائے، کبھی بھی نہیں، اس کی غذا حلال ہے، اور کافر کی غذا اس نے اپنے اوپر حرام کی ہے، تو وہ حرام کی چکروں میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان کا بھی سود پر حرام تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کی غذا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جو مختلف غذاؤں میں جو رہتے ہیں نا،
جس کی جو غذا نہیں، وہ غذا وہ کھا لے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کی جان تلف ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بکری ہے، اس کو گوشت کھلاؤ، بچے گی وہ؟ گائے ہے، اس کو گوشت کھلاؤ، کیا وہ زندہ رہے گی؟ اس طرح یہ کتے ہیں، ان کتوں کو آپ جانوروں کا چارہ ڈالو، کیا یہ زندہ رہ سکتے؟ کیونکہ یہ مختلف اجناس کے جانور ہے، ذی روح ہے، ان کی خوراک بھی مختلف ہے، تو جس کی جو خوراک ہے اس کو وہ خوراک دی جائے گی تو وہ زندہ رہے گا۔ مسلمان کی خوراک حلال ہے، اگر وہ حرام کی طرف جائے گا تو تباہ برباد ہوا۔ اب اس کا وجود نہیں، بلکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا، ختم ہو چکا، تباہ برباد ہو چکا، دنیا بھی اس کی گئی، آخرت بھی اس کی گئی، کیونکہ یہ خوراک اس کی ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کی خوراک نہیں۔ اگر فرما واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ کافر، گناہ گار، ہر قسم کے سے افراد سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔ جسے رب نے محبت سے دور کیا، آپ سوچے وہ رحمت و برکتوں سے بھی دور ہوا، تباہ برباد ہو گیا۔ علمان و نفیز، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام افعال، اقوال، اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی حلال چیزوں کو حاصل کرنے کی، طیب چیزوں کو حاصل کرنے کی، خود بھی کھانے کی، اہل خانوں کو کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن عوام میں شرکت کے مناسب کی حاضری قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی ہو معبود کے سب کے معاف فرمائے۔ وہ ما علینا